ہسٹری میں آپ کا سب سے پہلا چیپٹر ہے کنسولیڈیشن آف برٹش رول ان انڈیا۔ سب سے پہلے آپ وار آف انڈیپینڈنس اینڈ ٹرانسفر آف پاور کے بارے میں پڑھیں گے۔ وار آف انڈیپینڈنس کی اگر بات کی جائے تو 4 سے 5 فیکٹرز اس میں شامل ہوں گے، جن میں اس کی بیک گراؤنڈ، کازز، فیلئر اور آفٹر ایفیکٹس شامل ہیں۔ اگر اس کی بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم آئیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی انڈین اوشن ریجن میں کاروباری مواقع یا تجارت کے غرض سے 1600 یعنی 1600 میں تشکیل دیا گیا تھا۔ 216 لوگوں نے مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنایا تھا، اور آہستہ آہستہ 1857 یعنی 1857 تک تقریباً پوری ہندوستان ان کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ 200 سال تک انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی، اور ان 200 سالوں میں وہ کون سے فیکٹرز تھے جو وجہ بنی جنگ آزادی کی؟ اس میں سب سے پہلے ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 20% ٹاپ ایڈمنسٹریشن اپنے پاس، جبکہ 80% لو لیول کے ایڈمنسٹریشن انڈینز کو دی۔ عدالتی سسٹم بھی تبدیل کر دیا گیا، فارسی اور اردو کی جگہ انگلش رکھا گیا۔ اسی طرح اسلامک لاز کو بھی تبدیل کر کے برٹش لاز لائے گئے۔ انڈیا کو معاشی طور پر بہت کمزور بنایا گیا، اور ایکسپورٹ کی جانے والی تمام اشیاء پر بہت بھاری ٹیکسز لگائی گئیں۔ باقی علاقوں سے لگان وصول کرتے، یعنی لگان سے مراد بھی ٹیکسز ہوتے ہیں، چاہے وہ امیر یا غریب جو بھی ہوتے، اگر وہ انڈینز تھے تو انہیں ٹیکس پے کرنا ہی تھا۔ 20% بااثر لوگوں کے بچوں کو سائنس اینڈ انگلش ایجوکیشن دی گئی تاکہ وہ انگریزوں کو اپنی حکومت برقرار رکھنے میں مدد دے سکیں۔ اور اسی طرح آرمی میں 20% ٹاپ آفیسر سارے کے سارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہوتے، اور 80% ہندوستانی فوجی ہوتے، جن میں مسلمان، سکھ اور ہندو شامل تھے، اور ان کو بہت کم پے کیا جاتا تھا۔ فوجیوں کو ایسی بندوق چلانی پڑتی تھی جس کی گولی چبا کر بندوق میں ڈالا جاتا تھا، اور اس گولی کے لیے یہ مشہور تھا کہ یہ گولی سور اور گائے کی چربی سے بنی تھی۔ مسلمان سور کو حرام اور ہندو گائے کو مقدس سمجھتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے عیسائیت کو بھی بہت زیادہ ترویج دی۔ کہا جاتا ہے کہ برٹش ہندوستان میں 3G یعنی گاڈ، گلوری اور گولڈ کے لیے آئے تھے، یعنی وہ ہندوستان میں عیسائیت کو ترغیب دینے، اپنا مقام بنانے اور دولت کمانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں وجہ بنی کہ ہندوستانیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فیصلہ کن جنگ لڑیں گے۔ یہ جنگ ہندوستانی ہار تو گئے، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کو شدید نقصان پہنچا، جس کے بعد ڈائریکٹ کنٹرول ملکہ برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ آفٹر ایفیکٹس میں یہ ہوا کہ ملکہ برطانیہ نے 1 نومبر 1858 میں آرڈیننس پیش کیا، جس کے تحت ہندوستان کا سارا کنٹرول وائسرائے سسٹم میں چلا گیا، اور اس کے بعد اس وقت کے گورنر جنرل لارڈ چارلس کیننگ کو برطانیہ کا پہلا وائسرائے منتخب کیا گیا۔